الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً جھٹلا دیا حجر والوں نے بھی رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام. وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور ہم نے دی ان کو اپنی نشانیاں. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس وہ ان نشانیوں سے اعراض برتتے رہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور وہ لوگ کھود کر پہاڑوں میں بناتے بیوتن اپنے گھر آمینین امن کے ساتھ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس آ پکڑا ان کو ایک چنگاڑ نے صبح کے وقت. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس نہیں کام آیا کچھ بھی ان کے وہ سب جو وہ کماتے تھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ہم نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ کو. إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر ایک سچائی اور حقیقت ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس آپ درگزر کیجئے ان سے اچھے انداز سے درگزر کرنا. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک تیرا پروردگار وہی پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. سورہ حجر کا آخری رکوع ہے، اور یہاں ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے مختصر انداز میں. جیسا کہ اس سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب ایکا کا تذکرہ ہوا، اور اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. یہ انبیاء علیہ السلام کا اور قوموں کا ذکر قرآن کریم کا ایک مستقل حصہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے تذکیر بایام اللہ. ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ اپنی نعمتیں یاد دلاتے، یہ میرے انعامات ہیں، یہ میں نے تم پر یہ احسانات کیے، یہ چیزیں پیدا کی، آسمان و زمین کا جہان بنایا. یہ تذکیر بآلاء اللہ ہے، اللہ اپنی نعمتیں یاد دلاتے. اور ایک ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ اپنے دن یاد دلاتے. اللہ اپنے دن یاد دلاتے. اللہ کے دنوں سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وہ دن جن دنوں میں قوموں پر عذاب آئے، یہ اللہ کے دن ہیں. اللہ کے دنوں کو یاد رکھو. جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا کبھی ہمارے بھی دن آئیں گے، آج تمہارے دن ہیں کبھی ہمارے بھی دن آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں دنیا والے اپنے اپنے دن
مناتے ہیں، ایک اللہ کے دن ہیں جب قومیں اللہ کے عذاب سے دوچار ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ 5 قوموں کا تذکرہ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ ملتا ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں محض اشارے کے ذریعے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اور مدین والے، ایکا والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ ان کا خاص تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تذکرے جو ہیں یہ صرف عبرت کے لیے، محض قصہ کہانی سٹوری نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ لوگ بھی تھے جو دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گئے تھے، دنیا کی چمک دمک میں الجھ گئے، اور اسی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے، ساری صلاحیتیں توانائیاں اسی پہ خرچ کرنا شروع کر دی۔ جبکہ انبیاء علیہ السلام جو تشریف لاتے تھے تو وہ لوگوں کا دل جو ہے وہ مخلوق سے خالق کی طرف موڑتے اور دنیا سے آخرت کی طرف موڑتے تھے۔ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی دنیا، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ ایک دن فجر کی نماز کا وقت تھا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ معمول سے زیادہ نمازی ہے، دائیں بائیں سے، دیہاتوں سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین وہ نماز کے لیے آئے ہوئے، اور اللہ کی شان اسی رات میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یا کوئی اور صحابی جو یمن سے ایک جہاد کر کے واپس آ رہے تھے، اور ان کے پاس خاصا مال غنیمت تھا، کافی مال لے کر آئے تھے وہاں سے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے فرمایا، مجھے لگتا ہے تمہیں اطلاع مل گئی کہ مال آیا ہے۔ ظاہر ہے ضرورت کے لیے آپ صحابہ کو پتہ تھا تقسیم ہوگا، تو نماز میں لوگ زیادہ آ گئے۔ اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو، لیکن یہ میرے آپ کے لیے سب کے لیے بلکہ ہمارے لیے زیادہ، کیونکہ وہ تو اس سب کے باوجود، مال و دولت کے باوجود، حلال طیب پاکیزہ مال کے باوجود انتہائی فقر و فاقہ کی زندگی گزار کے گئے، جو میرے آپ کے لیے زیادہ ہے۔ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، مل فقر اخشى علیکم، میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میری امت فقیری یا محتاجگی میں زندگی گزارے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن فرمایا مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی، ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا تم پر کھول دی جائے گی، فتنافسوها کما تنافسوها، اور فرمایا جس طرح پہلے لوگوں پہ دنیا کھول دی گئی اور پھر وہ اس دنیا کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے یوں آگے نکلنے لگے جیسے کوئی جیت اور دوڑ کا مقابلہ ہو، تو جیسے وہ مقابلے کرنے لگے تم بھی مقابلے کرنے لگو، فتنافسوها کما تنافسوها، تم بھی ایسے مقابلے کرنے لگو۔ تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ میرے بھائیو، دنیا کمانا برا نہیں ہے، حلال روزی کے لیے محنت کرنا، تگ و دو کرنا، یہ نہ اس کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے نہ ہی اس کی مذمت بیان کی ہے، بلکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار تاجر کے فضائل بیان کیے۔ جو چیز ممنوع ہے یا ناپسندیدہ ہے وہ ہے دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں، یہ چیز پسندیدہ نہیں۔ اپنی محنت کرو، جتنا اللہ دے دے ٹھیک ہے،
کوشش کرو، حلال کماؤ، وسائل اختیار کرو، لیکن یہ کہ میں ہر ایک سے آگے نکل جاؤں، یہ جو چکر ہے، یہ چکر فرمایا مجھے اس کا خدشہ ہے۔ فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم، اور پھر یہ دنیا تمہیں ایسے ہی برباد کر دے گی جیسے اس نے پہلے لوگوں کو برباد کیا۔ جیسے وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں بربادی کے گھڑے میں گرے ہیں، مجھے یہی خدشہ ہے کہ تم کہیں ایسے نہ بن جاؤ۔ آج میرے عزیز دوستو، ایک فرد سے لے کر پوری قوم تک، ایک آدمی بھی اسی چکر میں ہے، میں آگے نکل جاؤں، اور من حیث القوم بھی ہم یہی کہتے ہیں جی دنیا کے ملک ترقی کر گئے، ہم بھی آگے نکلیں، اسی آگے نکلنے کے چکر میں ہم اور الجھتے جا رہے ہیں۔ تو اگر بندہ یہی سوچ لے کہ جو میرے پاس ہے میں نے اسی کو مینج کرنا ہے، اسی میں اپنی اچھی زندگی گزارنی ہے، تو وسائل تو بہت ہے، اللہ پاک نے بہت وسائل دیے۔ تو بہرحال یہ قوموں کے حالات اللہ پاک اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی دنیا کو مقصد بنا کے چلے اور برباد ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی دنیا کو مقصد بنا کے چلو اور برباد ہو جاؤ۔ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، صحابہ مٹی ڈھو رہے ہیں، جسم مبارک پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بھی مٹی کے آثار ہیں، آپ بھی ساتھ شریک ہیں۔ اس ماحول کے اندر اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی ہے تو وہ تو آخرت کی زندگی، تو آخرت کی زندگی، یہ دنیا کا جینا بھی کوئی جینا ہے، آخرت کی زندگی۔ یعنی صحابہ کا رخ موڑا کس طرف؟ آخرت کو اپنا مقصد بناؤ، آخرت کو اپنا ٹارگٹ بناؤ۔ ایک دفعہ کچھ کپڑا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باہر سے، کپڑا بڑا نرم ملائم، بڑا خوبصورت۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس کو ہاتھ لگا کے یوں دیکھنے لگے اور تعجب کرنے لگے، بڑا شاندار کپڑا، بڑا بہترین کپڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے صحابہ دنیا کے کپڑے کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ نے فوراً آخرت کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا میرے صحابہ یہ کپڑے کی کیا حیثیت ہے، جنت میں اللہ نے جو سعد ابن معاذ کو رومال دیا ہے، رومال عام طور پہ پہننے والے کپڑے سے ہلکا ہوتا ہے، پہننے والا کپڑا اچھا ہوتا ہے، رومال ہلکے کپڑے کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فوراً رخ موڑا، فرمایا سعد ابن معاذ کو جو جنت میں رومال ملے ہیں وہ رومال بھی اس کپڑے سے کئی گنا افضل اور کئی درجے بہتر ہے، ان کی فکر کرو، اس کو چھوڑو۔ تو فوراً دنیا سے آخرت کی طرف رخ موڑ۔ آج میرے عزیز دوستو اگر ہم ہر ماحول میں آخرت کو اپنا مطمع نظر بنائیں، ٹارگٹ آخرت کو رکھے، تو بہت سارے ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قوم سمود کا مختصراً تذکرہ کیا، فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ان حجر والوں نے بھی رسولوں کی نافرمانی کی، جھٹلا دیا ان کو، یعنی ان کو جھوٹا قرار دے دیا رسولوں کو۔ حجر والوں سے مراد قوم سمود ہے، یہ حجاز اور شام کے درمیان، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے شام کی طرف جائیں تو ایک علاقہ آتا ہے تبوک کا، جہاں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بھی پہنچے، تقریباً 1000 سے زائد کلومیٹر یہ سفر ہے۔ وہاں ان کی یہ آبادیاں آتی ہیں، نشانات آج بھی موجود ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے ان کے 1700 قصبات اور آبادیاں اور شہر تھے، 1700 قصبے، آبادیاں اور بڑے شہر، یہ پوری قوم ان جگہوں پر آباد تھی، اور اللہ نے ان کو صلاحیت ایسی دی تھی۔ یہاں پہ اللہ پاک خود تذکرہ کرتے ہیں وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، پہاڑوں کو کھود کر، کھرید کر، تراش کر پہاڑوں کے اندر مکان بناتے، ایسی صلاحیتیں دی تھی ان کو، یعنی اس کے لیے بنیادیں کھودنے کی ضرورت نہیں، اینٹیں اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں، پتھر سے پتھر جوڑنے کی ضرورت نہیں،
پہاڑ کوئی اندر سے کھودا اور کمرے بنا دے، پہاڑ کوئی اندر سے کھودا اور گھر تیار کر لی، اور کوئی چھوٹے چھوٹے گھر نہیں، جھونپڑوں جیسے نہیں، کنالوں کے حساب سے گھر پہاڑوں کے اندر بنائے، پہاڑ کھود کھود کے بنائے۔ اللہ نے ایسی صلاحیت ان کو دی، بلڈنگ سازی کے اندر بہت ماہر تھے۔ پرانے زمانے کی بلڈنگیں کے آثار و نشانات آج بھی موجود ہیں، ان کے نقش و نگار، ان کی چھتیں، ان کی دیواروں کے ڈیزائن انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ مصر میں جائیں تو اہرام مصر جو دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے، ٹنوں کے حساب سے وزنی پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کیے انہوں نے، اور کیسے اتنے اونچے اونچے اہرام مصر تیار کیے انہوں نے۔ یہ اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی تھی، لیکن یہ ساری صلاحیتیں لگی کس پہ؟ دنیا کے اوپر لگی، اللہ کے حکموں کے خلاف لگی، اللہ کے نبیوں کی تعلیم اور تبلیغ کے خلاف لگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جرم کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نظام کو ٹکرا دیا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ حجر ان کا ایک مقام ہے، اسی مقام کی نسبت سے اصحاب الحجر ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ سوال یہ ہے کہ آئے تو ان کے پاس ایک رسول تھے، حضرت صالح علیہ السلام، اور اللہ پاک فرما رہے المرسلین، رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اور المرسلین جمع ہے جس کا معنی تمام رسول۔ تو علماء فرماتے ہیں قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ کسی ایک قوم کے ایک نبی کو جھٹلانے کو سارے نبیوں کی تکذیب کہا گیا، اس لیے کہ سارے نبیوں کی بنیادی تعلیم ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، سارے نبیوں کی یہی تعلیم۔ تو کسی ایک نبی کو یہ کہنا کہ جناب اس کا عقیدہ غلط ہے، کسی ایک نبی کے متعلق یہ کہنا کہ اس کی تعلیم غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سارے نبیوں کو غلط کہہ دیا۔ تو اللہ پاک یہی فرماتے ہیں انہوں نے سارے رسولوں کی تکذیب کر دی، حالانکہ آتیناہم آیاتنا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی دکھائی، اپنی نشانیاں بھی ان کو پیش کی۔ انہوں نے خود مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو حاملہ ہو اور پیدا ہوتے ہی بچے کو جنم دے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی، انہوں نے سمجھایا منہ مانگی نشانیاں نہیں مانگتے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے نشانیاں طلب مت کرو، جب اللہ نشانی دکھا دیتے ہیں پھر نہ ماننے والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہر چند سمجھایا، نہیں مانے، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ سے مانگا، اللہ تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اونٹنی سے اونٹ بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، تو پہاڑ سے اونٹ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ پہاڑ پہ وہی کیفیت طاری ہوئی جو کسی مادہ پہ بچے کو جنم دیتے ہوئے طاری ہوتی، پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی پیدا ہوئی، اور لمبی چوڑی ڈیل ڈول والی اونٹنی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ابو داؤد میں نقل کی گئی، وہ فرماتے میں نے اس علاقے میں جا کر اس جگہ کی پیمائش کی جہاں اونٹنی بیٹھا کرتی تھی، تو وہ 90 مربع فٹ تھی، 90 فٹ لمبی 90 فٹ چوڑی جگہ جس میں وہ اونٹنی بیٹھا کرتی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک قادر مطلق، پیدا ہوئی، بچے کو جنم دیا، نشانی پوری ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ساری قوم مان لیتی، لیکن کچھ نے مانا، کچھ نے پھر بھی انکار کیا، جادو ہے، نہیں مانتے، پھر انکار کیا۔ پھر اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہو گیا جو ہو گیا، اب بھی تمہیں مہلت ہے، لیکن اب خیال رکھنا اللہ کی نشانی ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، مقدس چیز ہے، اس کو کوئی تکلیف مت دینا۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے، اس اونٹنی کے دوالے ہو گئے، اس کو ستانے لگے، اس کو تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ اس کی ٹانگیں کاٹ کے اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ اس کا بچہ چیخیں مارتا ہوا واپس اسی پہاڑ میں گھس گیا۔ اللہ فرماتے آتیناہم آیاتنا، ہم نے تو ان کو نشانیاں دی، فکانوا عنہا معرضین، لیکن یہ
ان نشانیوں سے اعراض کرتے رہے۔ اعراض کا مطلب کیا کہ ہمیں نہیں ضرورت، اگنور کرتے رہے، ہمیں نہیں چاہیے یہ نشانیاں، ہمیں نہیں ضرورت ان نشانیوں کی۔ اور صلاحیت ایسی کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے اور آمینین، امن کے ساتھ، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، ہر اعتبار سے امن اور سکون تھا۔ ایسے ماحول میں تو اللہ کا اور شکر گزار بننا چاہیے، لیکن اتنے دلیر اور جری ہوتے گئے، اللہ کے مقابلے میں آتے گئے۔ پھر ہوا کیا؟ فرمایا ایک صبح ایسی بھی آئی جس صبح اللہ نے ان پہ ہاتھ ڈالا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ایک چنگاڑ نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے، جہاں ان کے سارے شہروں تک آواز جا رہی تھی، وہاں کھڑے ہو کے ایسی چیخ ماری کہ کلیجے پھٹ گئے اور وہیں برباد ہو گئے، سب وہی مکانات پڑے دھرے کے دھرے رہ گئے اور سب مر گئے۔ اللہ فرماتے فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو کماتے رہے کچھ بھی کام نہیں آیا، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ دنیا کے اندر بلڈنگ سازی کرتے رہے، عمارتیں بناتے رہے، مضبوط بلند و بالا پہاڑوں کے اندر تراش کے، تاکہ ہم ہوا سے ہلاک نہ ہوں، ہم زلزلے سے ہلاک نہ ہوں، قدرتی آفات کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن جب اللہ کا کوڑا برسا تو پھر کچھ بھی کام نہ آیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے لوگوں، یہ جو آسمان و زمین کا پورا جہان ہے، پوری کائنات ہے، وما بینہما، سب کچھ جو اس کے درمیان ہے، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ بارش، یہ غلہ، اناج، پودے، یہ سب کچھ کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہے۔ یہ کوئی اللہ نے ایسے نہیں بنا دیا کہ ایک تماشا لگایا اور دیکھ کے ختم ہو جائے گا، بلکہ فرمایا یہ دنیا عبرت کی جا ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الا بالحق، یہ ایک سچائی ہے، حقیقت ہے، اس کا فیصلہ ہوگا، اس میں کس نے کیا کیا ہے اس کے سارے اعمال جانچے جائیں گے۔ اور وہ کب ہوگا؟ فرمایا وہ قیامت میں ہوگا۔ قیامت کہاں ہے؟ دور ہے، کب آئے گی؟ اللہ فرماتے دور نہیں، ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت تو آئی کہ آئی، لآتیۃ، آنے والی ہے، یوں سمجھو کہ اب آئی کہ کب آئی، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ اب ایک آدمی کی موت کا کوئی پتہ ہے، بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اگلے دن اطلاع آ جاتی ہے تو جی چلا بھی گیا، فوت بھی ہو گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے کسی کو مل کے جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آ جاتی ہے کہ جناب اعلان ہو رہا ہے، فوت ہو گیا۔ تو جو مر گیا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ تو فرمایا کہ قیامت تو اتنی قریب ہے کہ اب آئی کہ کب آئی، اس کے لیے تیاری کرو۔ یہ دنیا اس کے لیے ایک سجائی گئی ہے، یہاں سے آخرت کے لیے اکٹھا کر کے لے جانا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کا کھیت ہے، یہاں جو بوو گے وہاں وہ کاٹنا پڑے گا۔ لہذا اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے محبوب فاصفح الصفح الجمیل، یہ جیسا بھی تیرے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ صفح کہتے کسی کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اور صفح الجمیل علماء فرماتے ایسا درگزر کرنا کہ اس میں شکوہ بھی نہ ہو، شکایت بھی نہ ہو کہ یار آپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختیاں کی، شدائد کیے، پھر بعد میں مسلمان ہوئے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سے بھی کبھی شکوہ تک نہیں کیا کہ تم نے ہمارے ساتھ زمانہ جاہلیت میں کیا کیا تھا۔ یہ فاصفح الصفح الجمیل، ایسے معاف کرو، ایسے درگزر کرو کہ شکوہ بھی نہ کرو، شکایت بھی نہ کرو۔ فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم، باقی یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں، اللہ جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، خلاق ہے، ان کو بنانے والا ہے، وہ اللہ علیم بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، وہ آپ کی دعوت کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی شرارت کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی کو بھی دیکھ رہا ہے، ان لوگوں کی زیادتیوں اور سختیوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔
وہ سب کے بدلے چکا دے گا. لیکن آپ فی الحال یہ کریں کہ ان سے اعراض کر کے اپنے کام میں لگے رہیں. ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. یہ باتیں کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے، آوازیں کسیں گے، مذاق اڑائیں گے، بہت کچھ کریں گے. کوئی پرواہ نہ کریں، اپنے کام میں لگے رہیں. آج میرے عزیز دوستو، آج کے ماحول میں مجھے اور آپ کو بھی یہی ہدایت ہے کہ ہم لوگ باطل کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں، نہ اس سے متاثر ہوں. وہ باتیں کرے گا، مذاق اڑائے گا، کبھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑائے گا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کارٹون بنائے گا. ہمیں ان ساری چیزوں سے اگنور کر کے اپنے کام میں لگے رہنا، اپنے کام میں لگے رہنا. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ دلیل اور دعوت کا کام ہے. اللہ کا دین ساری دنیا تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس ذمہ داری کو سمجھنے کی اور پھر نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ. صلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.